نمبر 52 اپنے مخلص ساتھیوں کو دیکھ کر مسکرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ جب آپ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھتے تھے تو آپ خوش ہوتے تھے۔ خاص طور پہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ان کو دیکھتے مسکراتے اور یہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ پہ نگاہ ڈالتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی میں جو انسان کے مخلص دوست ہوں ان سے مل کر خوش ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب ملاقات ہو تو حسب توفیق ان کے ساتھ جتنا ہو سکے انسان اکرام بھی کرے، مہمان نوازی بھی کرے۔ دنیا میں مخلص ساتھی نہیں ملتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا، حضرات صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کو دیکھ کر مسکرانا اور ان کا اکرام کرنا۔ سیرت کا 53 نمبر پہلو یہ ہے کہ اصل خوشی کسی انسان کی ہدایت ملنے پر ہونی چاہیے، یعنی انسان کو زیادہ خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف تھا، آپ کو سب سے زیادہ خوشی اس پر ہوتی تھی کوئی ایمان قبول کر دے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ایک یہودی لڑکا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کئی عرصہ اس نے آپ کی خدمت کی۔ جب وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اس یہودی بچے کے گھر پہنچے تو وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک جانب بیٹھ گئے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور قریب میں اس کا والد بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی غیر مسلم یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مرض الموت میں ہے، شاید اس بیماری میں اس لڑکے کا انتقال ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کی خواہش تھی کہ یہ میری خدمت کرتا رہا تو یہ دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں جائے، اس لیے آپ عیادت کے لیے آئے۔ تو آپ نے کہا بیٹا پڑھو کلمہ۔ تو جب آپ نے یہ جملہ کہا تو وہ اپنے والد کو دیکھنے لگا کہ میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو اس کے والد نے یہ جملہ کہا، اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر آئے، آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا، کہ میرے جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، ایمان کی توفیق دے دی۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ جہنم سے بچ گیا۔ معلوم ہوا انسان کو زیادہ خوشی دولت ملنے پر نہیں ہونی چاہیے، زیادہ خوشی عہدے پر، مال پر، جائیداد پر نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کو خوشی دوسرے انسان کی ہدایت پر ہونی چاہیے، کہ اگر ایک بے نمازی تھا اور آپ کی دعوت سے وہ نماز پہ آ گیا، گناہ کی زندگی میں تھا، آپ کی دعوت سے وہ نیکی کی زندگی میں آ گیا، اصل خوشی کی یہ بات ہے۔ اور ہم خوش اس سے ہوتے ہیں اگر کوئی ہمیں کھانے کی دعوت دے، کوئی اکرام کرے، ہمارا مالی اکرام کرے، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ مسلمان کو زیادہ خوشی ہدایت پر ہونی چاہیے۔ بسا اوقات کوئی ایک جملہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اردو کی کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جا رہا تھا علاقے کے اندر، جس طرح ٹیکس ہوتے ہیں جائیداد پہ، مال پہ، دولت پہ، تو وہ ٹیکس سالانہ وصول کیے جاتے ہیں۔ اس شخص کے اوپر بھی ٹیکس تھا۔ تو اب جو ٹیکس وصول کرنے والا تھا اس نے اس سے کہا بھئی تمہارے اوپر ٹیکس موجود ہے، تو ایک جملہ کہا حساب دو، مجھے حساب دو اپنی دولت کا، اپنے مال کا، جائیداد کا، کہ تمہارے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس مجھے دو۔ اس شخص نے یہ جو جملہ سنا کہ حساب دو، اس نے آگے سے کہا الحساب یوم الحساب، حساب تو قیامت کے دن حساب ہوگا، حساب تو قیامت کے دن حساب ہوگا۔ بس یہ جملہ کہا اور کہنے کے بعد جو ٹیکس بنتا تھا حساب کر کے وہ دے دیا۔
اب یہ جو ٹیکس وصول کرنے والا تھا اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، حرام میں گزرتی تھی، لیکن یہ جملہ اس کے دل و دماغ پہ لگ گیا کہ حساب تو قیامت کے دن ہر انسان نے دینا۔ اب یہ جب گھر آیا رات کو سونے لگا تو یہ جملہ بار بار دل و دماغ میں آنے لگا، قیامت کے دن حساب دینا ہے، قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ یہی جملہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن یہی شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس کو دیکھا جس نے یہ جملہ کہا تھا قیامت کے دن حساب دینا ہے، تو یہ اس کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ تو اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور زندگی میں تبدیلی آ گئی تھی، تو یہ نہ پہچان سکا۔ کہا میں وہی شخص ہوں جس کو تو نے کہا تھا قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ بس یہی جملہ میری ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور میں نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر دی۔ تو بسا اوقات لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی، دل سے نکلنے والا ایک جملہ دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے تو ہدایت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں دے دو، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے۔ تو ہدایت مل جائے یہ اللہ کے ہاں سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سیرت کا 54 نمبر پہلو یہ ہے کہ جاہل کی بدتمیزی پر صبر کیا جائے اور برداشت سے کام لیا جائے۔ یعنی اگر کوئی ناسمجھ آدمی، ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی کوئی جملہ کہتا ہے تو اس پہ صبر کیا جائے، کوئی نازیبا گفتگو کرتا ہے تو اسے برداشت کیا جائے۔ ہمیں اس کی مثال صحیح بخاری کی اس روایت میں ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اچانک پیچھے سے ایک دیہاتی شخص آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی، تو یہ آیا اور اس نے زور سے چادر کھینچی، اتنے زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن پر اور کندھے پر نشانات پڑ گئے، اور یہ نشانات بڑے گہرے ہو گئے۔ اور آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو کچھ نہ کہا، مسکرانے لگ گئے۔ پوچھا بھائی کیا ہوا تجھے؟ کہا کہ اللہ نے جو آپ کو مال اور دولت دی ہے اس میں میرا بھی حصہ نکالو، مال غنیمت میں میرا بھی حصہ رکھو، جو غنیمتیں آپ کو ملی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بھی غنیمت میں حصہ دے دو۔ تو دیکھیں آپ کی زندگی کا وصف، ایک جاہل آدمی، ناسمجھ آدمی کتنی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اسے ٹال دیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور الٹا اس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔